اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان دو افراد میں سے ایک کہ جسے نجات مل گئی تھی، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے اس قیدی جوان کے پاس بھیج دو۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ اضغاث احلام سے ان کی مراد یہ نہ تھی کہ تیرے خواب کی کوئی تعبیر نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک پیچیدہ سا خواب ہے، مختلف امور اس میں جمع ہو گئے ہیں اور ہم تو صرف ایک قسم کے خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں، نہ کہ اس قسم کے خوابوں کی۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ممکن ہے کوئی ماہر استاد مل جائے اور وہ اس کی تعبیر بیان کر سکے، البتہ انہوں نے خود اظہار عجز کیا۔ اس موقع پر بادشاہ کا ساقی کہ جو چند سال قبل قید خانے سے آزاد ہوا تھا، اسے قید خانے کا خیال آیا، اسے یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں۔ اس نے بادشاہ کے حاشیہ نشینوں کی طرف رخ کر کے کہا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے اس کام کے ماہر استاد کے پاس بھیجو کہ جو زندان میں موجود ہے، تاکہ تمہیں بالکل صحیح خبر لا کر دوں۔ جی ہاں، اس گوشہ زندان میں ایک روشن ضمیر صاحب ایمان اور پاک دل انسان زندگی کے دن گزار رہا تھا کہ جس کا دل حوادث آئندہ کا آئینہ ہے، وہ ہے کہ جو اس راز سے پردہ اٹھا سکتا ہے اور اس خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے۔ فرسلون یعنی مجھے بھیجو، ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ ہو کہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات پر پابندی ہو اور وہ بادشاہ اور اس کے حواریوں سے اس کی اجازت لینا چاہتا ہو۔ اس کی اس بات نے محفل کی کیفیت ہی بدل دی، سب کی آنکھیں ساقی پر لگ گئیں۔ آخر کار اسے اجازت ملی اور حکم ملا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کام کے لیے نکل کھڑا ہو اور جلد نتیجہ پیش کرے۔ ساقی زندان میں آیا اور اپنے پرانے دوست یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، وہی دوست یوسف علیہ السلام کہ جس سے بڑی بے وفائی کی گئی تھی، لیکن شاید وہ جانتا تھا کہ اس کی عظمت سے توقع نہیں کہ وہ دفتر شکایت کھول بیٹھے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا یوسف علیہ السلام، اے سراپا صداقت، اس خواب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو کہ کسی نے دیکھا ہے کہ 7 لاغر گائیں موٹی تازی کو کھا رہی ہیں، نیز 7 ہرے خوشے ہیں اور 7 خشک شدہ کہ جن میں سے دوسرا پہلے سے لپٹ گیا ہے اور اسے نابود کر دیا ہے۔ شاید میں اس طرح ان لوگوں کے پاس لوٹ کے جاؤں تو وہ اس خواب کے اسرار سے آگاہ ہو سکیں۔ لفظ الناس ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ ہو کہ چاپلوس حاشیہ نشینوں کے ذریعے بادشاہ کا خواب اس وقت کے ایک اہم واقعے کے طور پر لوگوں میں پھیل چکا تھا اور اس پریشانی کو دربار سے عام لوگوں تک کھینچ لائے تھے۔ بال حضرت یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی صلے کے تقاضے کے فوراً خواب کی واضح اور نہایت اعلیٰ تعبیر بیان کی۔ اس میں آپ نے کچھ چھپائے بغیر درپیش تاریک مستقبل کے بارے میں بتایا، ساتھ ہی اس کے لیے رہنمائی کر دی اور ایک مرتب پروگرام بتا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 سال پہم محنت سے کاشتکاری کرو، کیونکہ ان 7 برسوں میں بارش خوب ہوگی، لیکن جو فصل کاٹو اسے خوشوں سمیت انباروں کی صورت میں جمع کر لو، سوائے کھانے کے لیے جو تھوڑی سی مقدار ضروری ہو وہ نکال لو، لیکن جان لو کہ ان 7 برسوں کے بعد 7 برس خشک سالی، بارش کی کمی اور سختی آئیں گے کہ جن میں صرف اس ذخیرے سے استفادہ کرنا ہوگا جو گزشتہ سالوں میں جمع کیا ہوگا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ البتہ خیال ہے کہ خشکی اور قحط کہ ان 7 سالوں میں تمام ذخیرہ شدہ گندم نہ کھا جانا، بلکہ کچھ مقدار بیج کے طور پر آئندہ کاشت کے لیے رکھ چھوڑنا، کیونکہ بعد کا سال اچھا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔